رہا ہے، انسٹیٹیوشنل ریفارمز لائی جا رہی ہیں. اس کے لیے وزیراعظم عمران خان نے ٹاسک فورس بنائی تھی. ٹاسک فورس کے بعد اس ٹاسک فورس کو کام دیا گیا کہ آپ انسٹیٹیوشنل ریفارمز لائیں، اور اس کے لیے 2 شعبے مختص کیے گئے، ایک سول سروسز ریفارمز اور دوسرا ادارہ جاتی اصلاحات کے حوالے سے، ادارہ جاتی تعمیر نو کے حوالے سے. اسی لیے 2018 کے بعد پھر 2019 میں بھی اچھا اجلاس شیرازی ہوتے رہے. صاحب، یہ میں آپ سے پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں کہ ابھی یہ بنایا گیا ایک ریفارم کا سلسلہ بنایا گیا، تو اب یہ جب سے یہ شروع ہوئے، ایک اسٹرکچر جب کر دیا گیا، تو عشرت حسین صاحب آج شام تک کہاں تک پہنچے؟ بنیادی طور جب بنیاد اس کی بنائی گئی وہ یہ تھی کہ تاکہ پاکستان میں کرپشن ہے، پاکستان میں بہت سے لوگ اس وقت ان کیے گئے ہیں اداروں میں، ان لوگوں سے صاف کیا جائے. ان لوگوں سے اسامیاں یہاں پر خالی ہیں، ان خالی اسامیوں کو یا پر کیا جائے یا ختم کیا جائے. اسی لیے یہاں پر جو ادارے ہیں 441 ان کو کم کرتے ہوئے 324 پہ لایا جا رہا ہے. یہاں پر سول سروسز ریفارمز جو کی جا رہی ہیں اس میں سی ایس ایس کے معاملات بھی ہیں، جبکہ جو ادارہ جاتی اصلاحات ہیں ان میں سب سے اہم یہ معاملہ ہے کہ ایسے وقت میں پاکستان ریلوے کو 5 کمپنیز میں تقسیم کرتے ہوئے اسے پرائیویٹائز کیا جا رہا ہے، جب پاکستان اور چین کے درمیان ML1 پروجیکٹ شروع کیا جا رہا ہے. پاکستان سٹیل مل کو ایسے وقت میں پرائیویٹائز کیا جا رہا ہے، اور اس اصلاحات کمیشن میں یہ واضح طور پر کہا گیا ہے، جس کی تمام ہمارے پاس یہ ثبوت موجود ہیں، ان میں یہ بتایا گیا ہے کہ پاکستان سٹیل مل کے اہم ترین اثاثاجات کے علاوہ باقی پرائیویٹائز کیا جائے گا. کون سے اہم پاکستان کے ادارے ہیں جن کے لیے اصلاحات ہو رہی ہیں؟ FBR ہے، اکاؤنٹنٹ جنرل آف پاکستان ہے. CDA میں اس لیے نہیں کی جا سکتی کیونکہ اس وقت عدالتی معاملات چلیں CDA بالکل کے چل ٹھیک رہے ہو ہیں. گیا، آپ کی طرف واپس آتے ہیں. مظہر اللہ صاحب، ریلوے 5 کمپنیاں لے جائیں گی، سٹیل مل کا بہت سارے اثاثے پرائیویٹ لوگ لے جائیں گے، اور بھی بہت ساری اصلاحات ہو رہی ہیں. اچھا، میرے پاس جو اطلاعات ہیں وہ تو یہ ہیں کہ سٹیل مل جو ہے وہ تو روسی ماہرین نے کہا ہے کہ آپ ہمارے حوالے کر دیں، ہم پھر سے آپ کو چلا کے دکھا دیتے ہیں. ایک بات جو انہوں نے فرمائی ہے حیدر شرائی صاحب نے، شرازی صاحب نے، اصل بات یہ ہے کہ دیکھیے ہمارے ہاں بعض ادارے ایسے ہیں جن کا کوئی کام نہیں. اگر آپ علی رضا علوی صاحب ادھر جائیں، ریڈ زون میں پھریں، میں نے ایک دن ایک ادارہ دیکھا انرکان، میں نے اس کا کیا کام ہے؟ کوئی کام ہی نہیں کہ اداروں کا. کوئی ایسے ادارے، اور ادھر MD جو لگے ہوئے ہیں وہ پتہ نہیں 20 25 لاکھ تنخواہیں لیتے ہیں. تو بہت سے ادارے ہم نے فضول بنائے. پھر بہت سے اداروں میں جگہ 2 بندوں کی تھی، ہم نے 200 بھرتی وہاں کی. زیادہ بھرتیاں کر لیں. اچھا، اب جو جدید ٹیکنالوجی آئی ہے اس میں آپ کو پتہ ہے 6 بندوں کا کام 1 بندہ کر رہا ہے. شاہی صاحب کی طرف میں چاہتا ہوں کہ شاہی صاحب اور کون کون سے ادارے ہیں؟ جی آپ نے تو 117 ادارے بتائے، کوئی اور کون کون سے ادارے؟ اس میں باقی سٹیل مل کے علاوہ PIA کی بات ہو رہی ہے. PIA جو 2008 کے بعد سے خسارے میں ہے، اور 450 جو بلین کا خسارہ ہے اس کو کم کرنے کے لیے یہاں پر بزنس اور فلیٹ آپریشن کی بات ہو رہی ہے کہ وہ لائے جائیں گے. اور ساتھ ہی یہ جو یہاں پر لوگوں کو نوکریوں کی بات ہوئی ہے، بنیادی طور پر جو اصل چیز ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ وہاں پر اسامیاں تھیں، اسامیاں وہ پر نہیں تھی، تو اسامیاں ختم ہو جائیں گی. 117 ادارے رہے ہیں. FBR، اس کے علاوہ باقی جتنے جو ادارے ہیں، سٹیل مل، CDA، اکاؤنٹنٹ جنرل آف پاکستان، سول سروسز ریفارمز، اور یہ تمام، اس میں ریلوے اور PIA، یہ سب سے اہم ہے. اس کی وجہ سے زیادہ تر مسائل کا سامنا ہو رہا ہے اور تنقید ہو رہی ہے. جو آپ نے ادارے گنوائے ہیں یہ ختم تو نہیں ہو سکتے نا. یہ ختم تو ہو جائیں تو کام ہی نہیں چلے گا، نظام سلطنت رک جائے گا نا. بالکل ایسے ہی ان کو ریڈیوس کر رہے ہوں گے، کام بڑا کم کر رہے ہوں گے، لیکن جو بالکل ہی ختم کر رہے ہیں وہ کون سے ادارے ہیں؟ وہ 7 مختلف ادارے ہیں، اور تنظیم نو کے لیے 16 اداروں کو کم کر کے بنیادی سٹرکچر بنانے کے لیے 3 اداروں تک لایا جا رہا ہے. یہ اس طرح تنظیم نو کے لیے سٹرکچر ہے کہ سٹرکچر بنانے کے لیے بھی الگ سے ادارے کام کرتے ہیں. جو 16 انسٹیٹیوشن بنائے گئے ہیں ان کو ختم کر کے 6 پہ لایا جا رہا ہے. یہ ایسے نہیں ہے کہ ایک پورا ادارہ، جس طرح منسٹری آف ایجوکیشن ہے، دیگر منسٹریز ہیں، ان میں پوری منسٹریز کو ختم کر دیا جائے. انسٹیٹیوشنز کے اندر جو ادارہ جات بنائے گئے ہیں تنظیم نو کے لیے،
ریفارمز کے لیے جس طرح یہاں پر انہوں نے اب کام کرنا ہے سول سروسز ریفارم بھرتی سے لے کر ریٹائرمنٹ اور آفٹر ریٹائرمنٹ جو بھی معاملات طے کرنے ہیں، ان میں سے 16 ایسی جگہیں ہیں جنہیں ختم کیا جا رہا ہے، وہ مختلف ڈپارٹمنٹس ہیں، وہ سارے ختم ہوتے جا رہے ہیں۔ تو یہ جو 17 آ رہے ہیں یہ اسی طرح محکمے، ان میں اب ایک سب سے بڑی بات یہ جو ہے 37 جو میٹنگز انہوں نے کی ہیں، 37 میٹنگز اس لیے کی ہیں کیونکہ کفایت شعاری وزیراعظم عمران خان نے کہا ہے کہ وہ کفایت شعاری کی پالیسی لے کے چلیں گے۔ اس کفایت شعاری کی پالیسی کے تحت 37 میٹنگز کر لی، لیکن انہوں نے فائنلائز یہ اس طرف جا رہے ہیں بجائے اس کے کہ محکموں میں کمی یا پھر ان میں اصلاحات کے حوالے سے، یہ اس طرف جا رہے ہیں کہ ریلوے، پی آئی اے اور دیگر بڑے اداروں ان میں سے لوگوں کو کم کرتے ہوئے پرائیویٹائز کیا جائے، اور پرائیویٹائزیشن کے لیے سب سے بڑی مثال گزشتہ روز ہی جی ٹی وی پہ جو سب سے بڑی بریک ہوئی اور اسلام آباد میں خواتین اساتذہ کا دھرنا بھی ہے، وہ اساتذہ کو یہاں سے وہ واپس بھیجا جا رہا ہے، اور اس وڈ لاک پالیسی اور دیگر پالیسیز کے تحت جن کو اسلام آباد میں خواتین کو اساتذہ کو لایا گیا، یہ وہ ادارے ہیں جن میں سے یہاں سے لوگوں کو کم کرتے ہوئے واپس صوبوں میں بھیجا جا رہا ہے۔ تو یہ پالیسیز پر پہلے ہی سے 2018 سے عمل پیرا ہوتے ہوئے آگے بڑھا جا رہا ہے۔ یہ اس طرح ہے ڈیفرنٹ۔ اچھا، یہ صرف وفاقی ادارے ہیں؟ یہ وفاق میں پنجاب جو صوبوں کے ہیں وہ الگ ہیں، ساتھ جو کام کر رہے ہیں۔ اچھا، جو پنجاب کے ادارے صوبوں کے ساتھ کام کر رہے ہیں یہ ان کی صورتحال ہے، تو صوبوں میں بھی کچھ صورتحال بہتر ہوگی؟ بہتر کیسے ہوگی؟ ادارے جب یہ تو بند ہو روزگار دینے آئے تھے کروڑوں کی گزارش یہ ہے کہ دیکھیے دنیا میں اور ہم میں کیا فرق ہے۔ ہمارے معاشرے کے زیادہ لوگ جو ہیں وہ سرکاری ملازمت ڈھونڈتے ہیں، پرائیویٹ سیکٹر کی طرف کم جاتے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہمارے ہاں انڈسٹری بہت لگ جاتی اور لوگوں کو روزگار کا مسئلہ نہ رہتا، لیکن ہمارے ہاں پھر انرجی کرائسس آ گیا۔ اب دیکھیے ہمارے 2-3 ڈیم اس وقت ایسے بن رہے ہیں جو میرا خیال ہے اگلے 5-6 مہینوں بعد ایسا کام شروع ہو جائے گا کہ ہمارا یہ کم از کم جو بجلی کا شارٹ فال ہے یہ ختم ہو جائے گا۔ اور ظاہر ہے جب بجلی میسر آئے گی اور اگلے چند سالوں میں پاکستان پورے اس خطے میں سب سے سستی بجلی فراہم کرنے والا ملک ہوگا، جو ہم بنا رہے ہیں اس وقت۔ صحیح، بالکل صحیح۔ ٹھیک ہے حیدر شاہ صاحب، کوئی ایک آدھ جملے میں، ہمارے پاس وقت ختم ہو گیا، کوئی ایسی اس بات میں ایک پازیٹیو نیوز یہ ہے کہ ہم اس سسٹم کی طرف جا رہے ہیں، آن لائن سیٹ اپ کی طرف جا رہے ہیں۔ تمام منسٹریز کو اسی سیٹ اپ میں کہا گیا ہے کہ ای سسٹم اور لیول 4 کی طرف جائیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تمام لوگ آن لائن سسٹم کے ذریعے اپنی شکایات کریں گے اور تمام چیزوں کا ازالہ ہوگا۔ حکومتوں کے ساتھ یا محکموں کے ساتھ عوام آن لائن سسٹم کے ذریعے رابطے میں ہوں گے، اور اسی لیے ٹاسک فورس میں تمام منسٹریز کو بھی انوالو کیا ہے۔ یہ ایک مثبت اس میں ہے کہ ایک طرف جہاں پر محکموں کو کم کرتے ہوئے اس کو سمیٹا جا رہا ہے، دوسری طرف جو محکمے کام کر رہے ہیں جس طرح ایف بی آر میں انہوں نے کرنا ہے، ایف بی آر میں سب سے زیادہ ہیومن ریسورس مینجمنٹ، اس کے علاوہ آٹومیشن اور ادارہ جاتی اصلاحات کے جو معاملات ہیں یہ ضروری تھے، تو اس طرف بھی کام ہو رہا ہے۔ یہاں پر آن لائن سیٹ اپ دنیا جس وقت آن لائن جا رہی ہے یہ بھی اچھا ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی، حیدر شراحی صاحب آپ کا بہت شکریہ جی۔ کہنا یہ ہے کہ جو ادارے بچ جائیں گے ان سے آپ آن لائن رابطہ کر سکیں گے، اور جو فضول ہیں ان کو ختم کر دیا جائے گا، یہی اصلاحات کا کچھ ایجنڈا ہے۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں، اپنا خیال رکھیے گا۔